جب سب چیزیں کانسپریسی لگنے لگیں یا اگر آپ کو بتایا جائے کہ یہ سب کانسپریسی ہے، کوئی بڑی گیم چل رہی ہے، تو سمجھ جائیں یہ سارے پلینز جو انہوں نے بنائے تھے وہ سارے فیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز اب نیچرلی ہو رہی ہے اور ان کے ہاتھ سے چیزیں باہر نکلتی جا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ساری چیز کو کانسپریسی کہہ رہے ہیں، اور اب منہ پہ پٹی باندھی ہے یا پٹی باندھی جا رہی ہے تاکہ اس ڈینائل میں رہا جائے کہ دنیا بھی ہمیں نہیں دیکھ رہی۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ جوڈیشری کی طرف سے دیکھنا صرف اتنا ہے کہ چیزیں کتنی شدت اختیار کر چکی ہیں۔ اب دیکھا ہم نے کہ شدت کتنی زیادہ ہے۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو دوبارہ خط لکھا اور اس خط میں بیان کیا ہے کہ مجھے ایز این جسٹس بابر ستار کو تھریٹننگ لیٹر آیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس آڈیو لیکس والی بینچ سے علیحدہ کر دیں۔ جسٹس بابر ستار نے یہ نہیں بتایا کہ حکومت کے کس اعلیٰ افسر نے یہ لیٹر لکھا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تو اٹارنی جنرل امان صاحب خود سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر اے جی آفس اٹارنی جنرل آفس سے گیا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا تھریٹن نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی حکومتی عہدیدار یہ چیز کر سکتا ہے۔ وہیں گورنمنٹ کے نمائندے بھی آ گئے۔ شکل دیکھنے والی تھی دونوں تارڑز کی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ریکویسٹ کی تھی کہ لیٹر کے ذریعے کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کی چلائی جائیں اس کیس کی، کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور تارڑ صاحب نے تو گلہ بھی کر لی کہ ایسا تو نہ کریں، اس چیز کو انٹرفیرنس تو نہ کہیں، یہ ملک کا بہت حساس معاملہ ہے۔ بھائی آپ کسی کی فون کالز ریکارڈ اور ٹیپ کرو، کسی کے گھر میں کسی کے روم میں کیمراز لگا دو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ حساس معاملہ ہے۔ وہیں جوڈیشری میں بیک ٹو بیک دو کنٹمپٹ پروسیڈنگز بھی چل رہی ہیں، ایک جسٹس بابر ستار کی انفارمیشن لیکس کے خلاف اور ایک جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف لگے ہوئے الزامات کی جو مہم چلی تھی اس کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگز کے نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں اور 16 مئی کو جواب طلب کیا گیا ہے۔ 16 مئی یعنی کل کی ڈیٹ صرف کنٹمپٹ پروسیڈنگز کی وجہ سے امپورٹنٹ نہیں بلکہ ایک اور چیز 16 مئی کو ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب کی امینڈمنٹس کے حوالے سے کیس کی سنوائی ہو رہی تھی۔ یہ وہ امینڈمنٹس ہے جو پی ڈی ایم 1 نے اپنے دور حکومت میں کیے تھے تاکہ ان کے کیسز ختم ہو سکے، اور نیب جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے یا اس کے دانت تھوڑے سے توڑے جائے، لیکن بندیال صاحب نے جاتے جاتے بدلہ لے لیا تھا اور ان امینڈمنٹس کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ ان امینڈمنٹس کو چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب نے، اور اب اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اپیل کیا ہے گورنمنٹ نے۔ اور اب جب اس کیس کے دوران بحث چھڑی تو کچھ ججز کا خیال تھا کہ عمران خان کیونکہ اس میں فریق ہیں تو ان کا پیش ہونا دیا جائے، ان کو موقع دیا جائے اور ان کی بات سنی جائے۔ ایز یوجول جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے ریلیکٹنٹ تھے لیکن پھر بریک کے بعد واپس آئے اور اس بات پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ چلے عمران خان کو بلا لیتے ہیں، اور اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا کہ میک شور کہ 16 تاریخ کو عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ موڈ ہوگا اس وقت پاکستان میں۔ وجہ بتاتا ہوں اس کی تھوڑی دیر میں۔ دیکھنے والی 3 چیزیں ہیں اب کل دیکھنے والی صرف 3 چیزیں ہیں کہ کیا عمران خان اپنا موقف واپس رکھیں گے کہ نیب مضبوط ہونی چاہیے، یا پھر اب جب وہ خود اس پوری پولیٹیکل انجینئرنگ اور صورتحال سے گزر رہے ہیں تو ان کا موقف کچھ چینج ہوگا نیب کے حوالے سے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے۔ دوسری بات دیکھنے والی یہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو انٹرپٹ کریں گے، جیسے ان کی عادت ہے بیچ میں ہر کسی کو انٹرپٹ کرتے ہیں، بات کاٹتے ہیں، تو اگر عمران خان کی بات کاٹیں گے تو بولنے میں تو کیا عمران خان کچھ ایسا ویسا جواب تو نہیں دے گا۔ اور تیسری بات دیکھنے والی یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی اجازت بھی ملے گی یا نہیں، کیونکہ جہاں یہ فیصلہ آتا ہے وہاں اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں، جو لا منسٹر ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ یار ایسا ہوتا تو نہیں ہے عموماً کہ کسی سزا یافتہ مجرم کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جائے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کی سرکار نے اڈیالہ جیل پہ 3 دن کا تالا بھی لگایا ہوا ہے۔ ویسے جو طوفان بدتمیزی اس وقت چل رہی ہے، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ پرویز الہی کو ان کے گھر شفٹ کیا جائے اور ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا جائے، وہ سرکار نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے اور کوٹ لکھپت جیل میں ان کو منتقل کر دیا بیچارے پرویز الہی صاحب۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی کسی بہانے سے نہ سنی جائے اور پھر بات کو رفع دفع کیا جائے، لیکن میرے خیال میں عمران کو پروڈیوس کیا جائے گا۔ 2 وجوہات ہیں اس کی۔ ایک، برٹن کی طرف سے پریشر ہے کہ عمران سے ملاقات کرائی جائے، کیونکہ ہاؤس آف لارڈز کی ممبر سیدہ وارسی صاحبہ کو آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنی تھی، لیکن ایز یوجول یہ گیمبل ہماری اسٹیبلشمنٹ لینے کو تیار نہیں کہ عمران خان کسی باہر کے بندے سے ملے۔
تو اس لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری میں پریزنٹ کرنے والا گیمبل شاید لے لے. اس سے کچھ دنیا بھی ٹھنڈی پڑ جائے گی عمران خان کو دیکھ کے, اور ہو سکتا ہے کہ عمران کورٹ میں آؤٹ برسٹ کر لے, کچھ ایسا ویسا بول لے جو نہ صرف عمران کو نقصان دے, اور شاید آنے والے دن میں جوڈیشری سے جو ریلیف ایکسپیکٹڈ ہے اس کو بھی بریک لگ جائے. کل عمران نے جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جنرل عاصم منیر کو لیٹر لکھنا چاہ رہے ہیں, اور اگر جنرل عاصم منیر کو لیٹر لکھتا ہے عمران تو یہ بھی ایک گیمبل ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے اس لیٹر سے آئس بریک ہو جائے, کچھ باتیں شروع ہو جائیں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ نیریٹو بنایا جائے کہ عمران پھر پیر پڑنا شروع ہو گیا. اور فائنلی اڈیالہ والے نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ جون جولائی میں یہ گورنمنٹ سنبھال نہیں پائیں گے جیسے حالات ہوں گے ملک کے, کیونکہ ویسے کیوں کہا عمران خان نے اس وقت سسٹم کو خطرہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ایک کورٹ سے. کورٹس جس طرح ریئیکشنری موڈ میں جا چکی ہیں, اس وقت اتنا چارجڈ ماحول میں کورٹس کے ذریعے عمران کو اندر رکھنا یا پاپولر پالیٹکس کو باہر رکھنا مشکل ہوگا. بیل مل گئی نا آج 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں بھی. میرا یہ کنسسٹنٹ اوپینین ہے کہ آپ جتنا بھی لالچ دے دو یا ڈراؤ, اس وقت کورٹس کی طرف سے ریئیکشنری موڈ ختم نہیں ہوگا, اور یہ صرف اس وقت ختم ہوگا جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھوڑا پیچھے ہٹے گی, اور پیچھے ہٹتے ہی یہ گورنمنٹ گر جائے گی. اس سسٹم کو دوسرا بڑا خطرہ عوام سے ہے. کشمیر کی عوام روڈوں پہ آ گئی, احتجاج کیے, اور پھر سرکار کی ایسی پھٹ کے ہاتھ میں آ گئی کہ کچھ دن میں سرکار نے ساری شرطیں مان لی کشمیر کے لوگوں کی. کوشش بہت کی کسی طریقے سے کہ کچلا جائے, کیونکہ جب آپ غلط ہوتے ہو خود تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ ہر چیز آپ کے خلاف ایک کنٹروورسی ہے یا کانسپریسی ہے. خیر, تو آپ نے شرطیں مان لیں, اور شرطیں ماننے سے نقصان کیا ہوا؟ شرطیں مان کے کشمیر کو سبسڈی دی, اور سبسڈی کس کو بری لگتی ہے؟ IMF کو. یا یہ ہے آپ کے سسٹم کا دوسرا فیلئر. IMF کے ساتھ آپ کے نیو پروگرام کی باتیں چل رہی ہیں, ابھی بھی چل رہی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک اداروں کے علاوہ باقی سب ادارے بیچ دیا جائیں گے. اندازہ لگائیں کہ کتنی سرکاری نوکریاں کم ہوں گی اور کتنی بے روزگاری ہوگی, اور جس طرح نئے ٹیکسز کا طوفان آ رہا ہے تو کتنی دیر لگے گی جب پورے ملک سے کشمیر کی طرح لوگ نکل آئیں گے مہنگائی سے تنگ آ کر. کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن امکانات ہیں. اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ IMF آپ سے نہیں کرے گا ایگریمنٹ, نیا پروگرام, جب تک امریکن اسٹیبلشمنٹ کے یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کا رخ کلیئرلی اندازہ یا اس کے رخ کا کلیئرلی اندازہ نہیں ہو جاتا. اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کا رخ کلیئر صرف امریکن الیکشنز کے رزلٹ سے ہی ہو سکتا ہے. تو پھر نومبر تک آپ نیو پروگرام کا انتظار کریں, اور تب تک آپ ان کی شرطیں مانیں. جتنی شرطیں مانیں گے اتنی عوام روڈز پہ آئے گی. آپ کے DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس نے آپ کے ملک کی اکنامی کو دوبارہ ہلا کے رکھ دیا ہے. اس سے پہلے تک IMF نے کافی عرصہ یہ نہیں بولا تھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کم کرو, لیکن اب IMF یہ دوبارہ بولنے لگ گیا ہے. آپ کی سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ٹکی ہی اس بات پہ ہے کہ آپ کے IMF کے ساتھ کتنے سمودھ تعلقات ہیں, لیکن اب ایسی رپورٹس کے بعد ظاہر ہے آپ کی ٹرانزیشن سمودھ نہیں, تو سعودی نے بھی کہا اللہ حافظ. اوپر سے اب یہ دبئی لیکس, میں نام نہیں لے رہا کسی کے, وہ لیکس میں موجود ہے سارے کے سارے نام, اور سب آ گئے ہیں یہ کہنے تو کہ ہم خاندانی غریب ہیں. ہمارا باپ غریب, دادا غریب, پردادا غریب, اس کا باپ غریب, سب غریب, ساتوں پشتہ غریب. ایسا نہیں کہ پہلے غریب تھے پھر امیر ہو گئے پھر غریب ہو گئے, نہیں, ہم شدھ غریب ہیں. میرا آرگومنٹ سیدھا ہے. آپ کا ملک IMF سے $1 بلین کی بھیک مانگتا ہے. آپ کا ملک سعودی عرب کے اٹھا کے تھک گیا ہے, لیکن وہ آپ کو انویسٹمنٹ نہیں دے رہے. آپ پاکستان کا ہر ادارہ بیچنے پر آ گئے ہو, اور آپ کے ملک کے کرتا دھرتا کی دبئی میں $11 بلین کی پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہے. انڈیا کی کل آبادی ہے 140 کروڑ, ان کی GDP ہے 3.4 ٹریلین ڈالرز, اور ان کی دبئی میں انویسٹمنٹ ہے صرف $17 بلین. آپ کی کل آبادی ہے, یا آپ کی کل آبادی گھوم پھر کر 28 کروڑ ہوگی, اور آپ کی GDP 300-400 بلین ڈالرز ہوگی, اور مگر آپ کی انویسٹمنٹ $11 بلین ہے. ویسے لگ رہا ہے کہ اس لسٹ میں بڑے خطرناک نام بھی ہیں جو ابھی تک شاید سامنے نہیں آئے. فیصل مافڈا صاحب کا بس نہیں چل رہا کہ کشمیر ایشو ہو, یہ کورٹس کا ریئیکشن ہو, یہ سیاسی انتشار ہو, یا یہ دبئی لیکس ہو.
ان سب چیزوں کو انٹرنیشنل کانسپریسی قرار دے کر اس سسٹم کے فیلیئرز کی وجہ بنا لیں۔ سنگل آؤٹ کر کے جو پاکستان کا جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جو پاکستان اور پاکستانیوں کی قسمت کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں پروگریسو SIFC کے پلیٹ فارم سے، اس جھنڈے کے نیچے ایک آئین اور قانون اور ہم نے ایک ڈنڈا بھی دیا ہے ان کو، اور اس ڈنڈے کا کام یہ ہے کہ بیرونی اندرونی سازش سے انتشار اور دشمنوں سے بچایا جائے۔ نہیں سر جی، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ ویسے یہ لیکس تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اصل چیزیں لیک ہو جائیں، اس لیے میرا خیال ہے یا میرے خیال میں اس ساری چیزوں کو کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ سب اس سسٹم کے فیلیئرز ہیں جو نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس لیے بار بار میرا یہ سوال رہا ہے اور بار بار یہی سوال بار بار پوچھا ہے میں نے کہ آپ کے پیسے آ بھی رہے تھے SIFC یا سعودی انویسٹمنٹ کے تھرو، آپ کے اس سسٹم کو اپنی اندر کی فیلیئرز تباہ کر رہی ہیں، اور آپ کبھی کشمیر تو کبھی اس دبئی لیکس میں کانسپریسیز ڈھونڈ رہے ہو۔ آپ کی پوزیشن انٹرنیشنلی بہت ویک ہے، آپ کے خلاف کانسپریسی کون کرے گا اور کیوں کرے گا؟ سمجھاتا ہوں کیسے۔ انڈیا میں موجی جیت رہا ہے۔ جس دن پاکستان اور امریکہ کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ افغانستان میں موجود IS اور TTP کے ٹیررسٹ سے مل کے نپٹا جائے گا، اسی دن انڈیا ایران کے ساتھ 10 سال کا چابہار پورٹ کے حوالے سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے۔ امریکہ نے اس بات پہ بول تو دیا ہے کہ انڈیا پہ سینکشنز نافذ ہوں گے، مگر سچویشن اتنی آسان نہیں ہے، سمجھے ذرا آپ۔ امریکہ کو اس خطے میں کسی حال میں چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور چائنا کو کاؤنٹر وہ انڈیا کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ انڈیا مودی کے ہوتے ہوئے امریکہ کی نہیں سنے گا، لیکن اگر انڈیا چابہار پورٹ پہ کام شروع کرتا ہے تو امریکہ کو یہ اپرچونٹی بھی نظر آئے گی۔ کیسے؟ چابہار پورٹ کا مقابلہ گوادر پورٹ سے ہے۔ گوادر پورٹ کس کا ہے؟ چائنا کا اور پاکستان کا۔ دبئی سعودی عرب کو خوف کس سے ہے؟ گوادر پورٹ سے۔ صرف آپ ہو جس کو گوادر پورٹ سے فائدہ ہے۔ یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دبئی ہو یا سعودی ہو یا ایران ہو، they will prefer working with India rather than پاکستان۔ روحانی حد تک تو ہمارے باپ بنے پھرتے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ اور پیسہ انڈیا میں لگانا چاہیں گے۔ تو پاک اور انڈیا میں سے، پاکستان اور انڈیا میں سے اگر ان کو آپشن دیا جائے انویسٹمنٹ کا، تو آپ خود سوچ لیں کس کو سلیکٹ کریں گے۔ آپ ایران سے ٹریڈ کر نہیں پا رہے ہو کیونکہ آپ کو TTP کے ٹیکل کرنے کے لیے ہر حال میں امریکہ کی سپورٹ چاہیے۔ آپ کو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں، لیکن مودی گورنمنٹ آپ کو منہ بھی نہیں لگائے گی۔ ہمیں پاکستان کے اپروچ میں اپنا دماغ کھپانا نہیں چاہیے۔ انہوں نے اپنا الگ دیش 47 میں لے لیا ہم سے، اب وہ اپنا کرے، بھلا کرے، اچھا کرے، وہ اپنا 2 ٹائم کی اچھی روٹی کھا لے، بس۔ مجھے اس بات پہ آپ کو غصہ نہیں آ رہا؟ یہ ساری بات گھوم پھر کر اس نقطے پہ آ کے گرے گی کہ اب امریکہ انڈیا پہ سینکشنز لگائے گا یا نہیں، اگر اگریمنٹ پہ انڈیا نے کچھ عمل درآمد کی۔ لیکن امریکہ انڈیا کے رشیا سے آئل لینے پہ خاموشی اختیار کر سکتا ہے تو چابہار پہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے آنکھوں سے پٹی اتاریں اور دیکھیں تو آپ کو کانسپریسیز والا آرگیومنٹ کچھ یوں دکھے گا۔ سر یہ تو ٹٹی ہے۔ تھینک یو۔